الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وقال الله تعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، قرآن پاک کی میں نے جو آیت تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک ایسی بات کی طرف متوجہ فرمایا جو کہ عمومی طور پر ہماری غلطی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم سب اپنے اپنے اعمال کرتے ہیں، اپنے اپنے کام کرتے ہیں، نمازیں اپنی پڑھ لی، روزے اپنے رکھ لیے، لیکن اگر ہم نے اپنے گھر والوں کی فکر نہیں کی، اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں کی فکر نہیں کی، تو تنہا ہماری نماز پڑھ لینا، دیندار ہو جانا کافی نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، ہم تو نمازیں پڑھ رہے ہیں، بچوں کو ہم نے کہہ دیا تھا کہ نمازیں پڑھا کرو، گھر والوں کو ہم نے کہا تھا کہ یہ کام مت کیا کرو، وہ سنتے ہی نہیں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، نارا، آگ سے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پر اللہ تعالیٰ نے، اس آگ پر اللہ نے ایسے ایسے تند خو ملائکہ کو مقرر کر رکھا ہے، لیکن لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، جو اللہ سے حکم ملے گا وہ پورا کریں گے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ کام کریں گے جس کو ان کو حکم دیا گیا تھا. تو یہ ہماری ایک اجتماعی ایک کوتاہی کی طرف
ایک ذہنیت کی طرف اللہ رب العزت ہمیں متوجہ فرما رہے ہیں کہ جس طریقے سے ہم اپنی نمازوں کی فکر کرتے ہیں، جس طریقے سے ہم اپنی روزوں کی فکر کرتے ہیں، اپنے آپ کو جس طرح گناہوں سے بچانے کی اور بچنے کی فکر کرتے ہیں، اسی طرح کی فکر انسان کو اپنی اولاد کی ہونی چاہیے کہ اولاد، ہمارے گھر والے وہ کس رخ پہ جا رہے ہیں۔ اگر ہم نے نمازیں پڑھ لی، گھر میں بچے نمازیں نہیں پڑھ رہے، تو ہمیں کیسے چین آ سکتا ہے کہ ہمارے گھر میں نمازیں نہیں ہو رہی؟ ہمارے گھروں میں اگر فسق و فجور کا ماحول ہے اور خود ہم اپنے آپ کو باہر نکال لائے تو ہمیں چین پڑے گی کیسے؟ اور پھر قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نارا، اس طرح بچانے کی فکر کرو آگ سے، جس طرح ہم دنیا سے آگ سے بچانے کے بچوں کی فکر کرتے ہیں، اسی طرح دوزخ کی آگ سے بچانے کی فکر ہمارے اندر ہونی چاہیے اپنی اولاد کی۔ آگ کی مثال اللہ نے ایسی دی کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی جگہ آگ لگ رہی ہو اور گھر میں آگ لگی ہے، بچے گھر میں ہیں، تو کیا ہم یہ کام کریں گے کہ اپنے گھر والوں کو کہہ دیں کہ بھائی آگ سے بچ جانا اور خود کام پہ نکل گئے؟ گھر میں آگ لگی ہوئی ہے تو کوئی کر سکتا ہے کہ آگ لگی ہوئی ہے اور خود نکل گئے کام کے اوپر، یہ کہہ کر کہ آگ سے بچ جانا بھائی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اسی طرح جس طریقے سے انسان دنیا کی آگ کی فکر کرتا ہے، تمام تن من دھن کی بازی لگا دے گا آگ سے بچانے کے لیے بچوں، اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے دوزخ کی آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ آج جو ہمارے ہاں معمول ہے بچوں کے ساتھ کہ ہم فکر زبانی طور پر اگر ہم کہہ دیں جی ہمیں تو بڑی فکر ہے، لیکن عملی طور کے اوپر کام ہم نے کچھ بھی نہیں کیا اپنے بچوں کو گناہوں سے دور رکھنے کا، دین سے وابستہ کرنے کا، اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت کرنے کا، تو محض فکر کرنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک انسان عملی طور کے اوپر اس کا اقدام نہ کرے۔ نبی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ بیان فرمائی کہ وہ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو نصیحت کرتے رہتے تھے اعمال کی، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ انبیاء کرام کا معمول یہ تھا کہ اپنے بچوں کو وہ اس کی فکر کرتے رہتے تھے، کہتے رہتے تھے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، اعمال کی فکر۔ بچوں کے ساتھ محبت وہ تو ایک فطری چیز ہے، وہ ہر انسان کو ہوتی ہے، لیکن بچوں کے ساتھ ایسی محبت جو بچوں کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دے، بچوں کو کسی عذاب میں مبتلا کر دے، یہ محبت نہیں ہے، یہ بچوں کے ساتھ دشمنی ہے۔ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام جن سے پورا بنی اسرائیل چلا، ان کے 12 بیٹے تھے، ہر بیٹے سے خاندان چلا، بنو اسرائیل انہی سے چلے۔ ان میں ایک حضرت یوسف علیہ السلام تھے، بچپن میں گم ہو گئے، غائب ہو گئے، واقعہ سب جانتے ہیں، پورا قرآن کریم میں یہی ایک واقعہ ہے جو پورا تفصیل کے ساتھ سورہ یوسف میں آیا۔ اتنے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اتنی محبت تھی یوسف علیہ السلام سے، ایک تو خوبصورت تھے بہت زیادہ، یوسف کا حسن تو مشہور ہے، پھر نبوت کی پاکیزگی، تو اس وقت چھوٹے سے تھے، غائب ہو گئے، وہ بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا، کیا کیا واقعہ آتا۔ اتنا حضرت یعقوب علیہ السلام اتنی ان کی محبت میں، ان کی یاد میں اتنا روتے تھے کہ روتے روتے نابینا ہو گئے۔ جب یوسف علیہ السلام کے ملنے کی خبر ملی
اور وہ وزیر خزانہ بن گئے مصر کے، اور انہوں نے بھائیوں کو بتایا کہ میں یوسف ہوں. تو ان کے صاحبزادگان اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے. یعقوب علیہ السلام جو آج کل فلسطین کا خلیل شہر ہے اس کے اندر مقیم تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب بچوں نے یہ بتایا، بیٹوں نے بتایا کہ یوسف مل گئے، تو آپ اندازہ کرو کہ کیا خوشی ہوگی باپ کی، جس کی یاد میں روتے روتے نابینا ہو گئے. اس وقت یعقوب علیہ السلام نے جو پہلا سوال کیا اپنے بیٹوں سے، یہ نہیں پوچھا کہ وہ اس کی صحت کیسی ہے، ورنہ ہوتا ہے نہیں جی اکیلا بچہ ماں باپ کے سائے کے بغیر پتہ نہیں کس حال میں رہا ہوگا. پہلا سوال یعقوب علیہ السلام نے یہ کیا کہ بتاؤ اس کی دینی حالت کیسی ہے. پہلا سوال یعقوب علیہ السلام کا یہ تھا کہ بچپن سے غائب ہو گیا، کوئی تربیت نہیں، ماں باپ سر پر نہیں، بڑے سر پر نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، پتہ نہیں کن صحبتوں میں اٹھا بیٹھا ہوگا بچہ. تو یہ سوال کیا کہ بتاؤ اس کی دینی حالت کیسی. یہ تھا فکر انبیاء کرام کی اپنی اولاد کے بارے میں. حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما سیدہ شباب اہل الجنہ، جس کے بارے میں فرمایا کہ جنت میں یہ نوجوانوں کے سردار ہوں گے، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کس قدر محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسن حسین سے تھی. ایک مرتبہ کوئی کھجوریں آئیں زکوٰۃ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی تقسیم کرنے کے لیے. تو ان دونوں بچوں میں سے کسی ایک نے وہ کھجور اٹھا کے منہ میں رکھ لی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کخ تھوکو اس کو. اب یہاں محبت نہیں تھی کہ چلو بچے نے کھا لی تو بس اب کھا لی، نہیں، فرمایا کہ تھوکو اس کو. اور پھر سے بتایا ان کو کہ ہم نبی کی اولاد، آپ لوگ نبی کی اولاد ہو، ہمارے لیے زکوٰۃ و صدقات کے مال حلال نہیں ہے. تو تربیت اس طرح فرمایا کرتے تھے کہ اپنے بچوں کے ساتھ محبت ایک جگہ پر، لیکن بچوں کی تربیت ایک جگہ پر. بچے نماز پڑھ رہے ہیں، اس کی ذمہ داری والدین کے اوپر. بچے روزے رکھتے ہیں، اس کی ذمہ داری والدین کے اوپر ہے. بچوں کے اخلاق کیسے ہیں، بچے تکبر میں تو مبتلا نہیں ہو رہے، بچے جھوٹ میں مبتلا تو نہیں ہو رہے، بچے کسی اور اخلاقی خرابیوں میں تو مبتلا نہیں ہو رہے. اس کی ذمہ داری ماں باپ کے اوپر ہے. اور ذمہ داری اتنی ذمہ داری کہ پوری توانائیاں خرچ کریں. اگر ماں باپ اور بچوں کو اصلاح کریں تو 99% بچے درست ہو جاتے ہیں، کیونکہ بچے سب سے زیادہ اثر قبول کرتے ہیں اپنے ماں باپ کا، اپنے اساتذہ کا. لیکن ماں باپ ہی کچھ کہنا چھوڑ دیں، ماں باپ نے ہی بچوں کو کہنا چھوڑ دیا، ان کی تربیت کرنی چھوڑ دی، تو وہ بچے پھر کہاں جائیں گے؟ ان بچوں کا کیا بنے گا؟ تو پھر وہی حال ہوگا آج جو ہمارے ہاں حال ہے. ہمارے ہاں جو ماحول اس وقت بن رہا ہے، یہ تمام ان لوگوں سے میں بات عرض کرتا ہوں جو اپنے بچوں سے اس بات پر غافل ہیں کہ ان کے اعمال کی اور ان کے اخلاق کی تربیت کیسے ہوگی. اس کا فقدان آج اتنا زیادہ نظر آ رہا ہے معاشرے میں، اتنا زیادہ ہمارے ماحول میں نظر آ رہا ہے کہ آپ دیکھیے جھوٹ عام ہے. اگر بچپن سے ماں باپ اپنے بچوں کو یہ ٹوکیں گے کہ بیٹا میں ہر بات برداشت کروں گا، جھوٹ برداشت نہیں کروں گا، تو بچے کیسے جھوٹ بولیں گے؟ بچوں نے سنا تو ہوگا نا کہ جی میرے باپ نے مجھ کو منع کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کھڑی ہوئی تھی اور وہ چھوٹے بچے کو بلا رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ آؤ، مٹھی بند کر کے کہہ رہی تھی کہ آؤ میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں کھجور دوں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ میں کھجور ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ہے. دکھایا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر یہ تمہارے ہاتھ میں کھجور نہ ہوتی تو بچے کے ساتھ یہ جھوٹ ہوتا. ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں بچے کے ساتھ جھوٹ بولنا کوئی گناہ کی بات نہیں. بچے کسی اور اخلاقی خرابی میں مبتلا ہیں، ان کو ٹوکنا، ان کو کہنا، ان کی تربیت کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. جب تک گھروں کا ماحول، ماؤں کی گودیں
بڑوں کی تربیت جب تک بچوں کے ساتھ ہوگی اس وقت تک وہ بچے ایک انسان، صحیح انسان بنیں گے۔ آج آپ دیکھیے جتنے ہمارے معاشرے میں جرائم ہیں، ٹی ٹی لے کر لوگ لوٹ رہے ہیں، ڈکیتیاں ڈال رہے ہیں، چوریاں کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بچہ اس نے ڈکیتیاں شروع کر دی، اس نے چوریاں شروع کر دی۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ چور صرف اکیلا چور نہیں بنا تھا، اس کے چور بنانے میں اس کے گرد و پیش کا وہ ماحول تھا جس ماحول نے اس کو تربیت نہیں دی۔ کبھی اس نے ماں باپ سے حلال کی فضیلت نہیں سنی، کبھی اس نے اپنے ماں باپ سے کبھی اچھی بات نہیں سنی۔ یہی بچے اسکولوں میں بھی تو پڑھتے تھے، اسکولوں میں ان کی تربیت نہیں ہوئی، ان کو کسی نے نہیں بتایا کہ حلال کمانے کے طریقے کیا ہیں اور حلال اور محنت کرنے کا کتنی اہمیت ہے اسلام میں اور شریعت میں۔ آج جب یہ نسل، آج جب یہ نوجوان ہمارے یہ جب اس تعلیم سے خالی رہے تو آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی جھوٹ میں مبتلا ہے، کوئی کرپشن میں مبتلا ہے، کوئی لوٹ کھسوٹ میں مبتلا ہے۔ ان جرائم کے پیچھے در حقیقت ہمارا گھریلو ماحول، ہمارے اسکولوں کا ماحول، ہمارے گرد و پیش کا ماحول، سب اس کے اندر کار فرما ہوتے۔ یہ تنہا نہیں کوئی انسان جرائم پیشہ بن جاتا۔ دنیا کے اور دوسرے ملکوں میں اتنے جرائم پیشہ کیوں نہیں ہوتے، ہمارے ہاں کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ تربیت کا فقدان، بڑے اپنے بچوں کی تربیت سے غافل۔ جب تک بڑوں کی تربیت نہیں ہوگی، خاص طور پہ جب سے یہ موبائل کا زمانہ آیا اور اس کے اندر جو بچوں کا انہماک ہوا، اس کے اندر جو غیر اخلاقی چیزیں ہمارے ہاں کی نوجوان نسل دیکھ رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس موجودہ صورتحال میں ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے اپنے بچوں کی اصلاح کا، اپنے بچوں کی تربیت کا، جب تک ہم اپنے بچوں کو اس بات کا پابند نہ بنائیں، اپنے بچوں کو ہم ان کی ذہنی اور فکری تربیت نہ کریں، ان کو بتائیں نہیں کہ یہ چیز گناہ ہے، اس کے کیا مفاسد ہیں، کیا خرابیاں ہیں، اس وقت تک ہمارا اور آپ کے گھروں کا ماحول سدھر نہیں سکتا۔ کیسے سدھرے گا اس کے بغیر جب ہم اپنے بچوں کو بتاتے نہیں؟ آج ہمارے ہاں جس چیز کی فکر ہے وہ فکر اس بات کی ہے کہ کسی طرح بچہ ایسی تعلیم حاصل کر لے کہ اچھی جاب لگ جائے، اس بچے کو کسی طرح ویزا مل جائے، پڑھنے کے لیے باہر چلا جائے، ڈالر کمانے شروع کر دے، پاؤنڈ کمانے شروع کر دے۔ یہ نہیں سوچتے کہ وہاں ان کفرستانوں میں جا کر ان بچوں کی اخلاقی تربیت بنے گی کتنی۔ ہمارے ایک دوست ہیں امریکہ میں، وہ میرے سے کہنے لگے کہ یہ بات تو آج دنیا میں بہت بڑے پیمانے پہ کہی جاتی ہے کہ یورپ میں اور امریکہ میں اسلام بہت پھیل رہا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں جانتا کہ ان ملکوں کے اندر مرتد کتنے انسان ہو رہے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد لوگوں کی مرتد ہو رہی ہے، اسلام سے پھر رہی ہے، دین سے برگشتہ ہو رہی ہے کہ اس کا کوئی اندازہ لگانا مشکل ہے۔ اور حقیقت ہے، یہ بات صحیح ہے کہ بہت بڑی تعداد لوگوں کی وہ ہے جن کے ماں باپ نے بچوں کو کوئی تربیت کے بغیر، کسی مذہبی ماحول سے وابستہ کیے بغیر ان کفرستانوں میں بھیج دیا، ان بڑے بڑے ملکوں میں بھیج دیا۔ یہاں کوئی دینی تربیت نہیں، وہاں کسی مذہبی ماحول سے وابستگی نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہیں یونیورسٹیوں میں پڑھا، وہیں کسی غیر مسلم لڑکی سے شادی ہو گئی اور وہ اولاد بھی ہاتھوں سے چلی گئی۔ اولاد، اگلی نسل ان کی عیسائی بن گئی، اگلی نسل ان کی سکھ بن گئی۔ کتنی مثالیں ہمارے سامنے۔ یہ اولاد انسان کا ایک سرمایہ ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد انسان کے تو یوں تو سارے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا، سارے اعمال کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب انسان جس طرح خالی ہاتھ دنیا میں آیا تھا اسی طرح خالی ہاتھ قبر میں جاتا ہے، لیکن 3 اعمال ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کو اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے، مرنے کے بعد ثواب جاری رہے گا۔ نمبر 1، کوئی علمی کام چھوڑ کر چلا گیا جس سے دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے، کوئی تصنیف کر دی، کوئی شاگرد چھوڑ دیے جو کام کا سلسلہ اس کے جاری رکھے ہوئے ہیں۔
جب تک وہ کاموں کا سلسلہ چلتا رہے گا اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہے گا. دوسرا یہ کہ کوئی صدقہ جاریہ کر دیا، درخت لگا دیا، مسجد بنا دی، مدرسہ بنوا دیا، کوئی اور دین کا کام، نہر کھدوا دی، کنواں کھدوا دیا، جب تک دنیا اس سے فائدہ اٹھائے گی اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہے گا. تیسری چیز فرمایا کہ نیک اولاد کوئی چھوڑ کر جائے، جب تک وہ نیک اولاد رہے گی اور وہ دین کا کام کرتی رہے گی، ذکر و اذکار کرتی رہے گی، اس کا ثواب جہاں ان بچوں کو ملے گا اس کے ماں باپ کو بھی ملے گا. اولاد تو اتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ماں باپ مرنے کے بعد ان کا درجہ اچانک بلند ہو جائے گا. کہیں گے وہ ماں باپ، پوچھیں گے یا اللہ انا حاضی، میرا درجہ کیسے بلند ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہاری اولاد نے تمہارے لیے ایصال ثواب کیا، تمہاری اولاد نے کوئی دین کا کام کیا، ثواب ماں باپ کو بھی جائے گا، ان کی تربیت. آج ہم اس سے غافل ہیں. آج ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے کہ ہمارے بچے کیا بن رہے ہیں. ہمارے بچوں کو قرآن کریم پڑھنا بھی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اس کی کتنے ماں باپ کو آج مجھے بتائیے فکر ہے. میں اپنے ساتھیوں سے عرض کرتا ہوں کہ اتنے تو قرآن پاک اپنے بچوں کو پڑھا دو کہ ان کی نمازیں ٹھیک ہو جائیں، اور کل تمہاری قبر پر جا کر، ماں باپ کی قبر پر جا کر سورہ فاتحہ اور قل واللہ تو پڑھنا آتی ہو ان کو. کل بچوں کو اگر قل واللہ بھی پڑھنی نہیں آتی، سورہ فاتحہ بھی پڑھنی نہیں آتی، تو کون ایصال ثواب کرے گا آپ کے لیے؟ یہ تو ہمارا اور آپ کا صدقہ جاریہ ہے کہ ہمارے بچے کن اخلاقی تربیت میں. حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے پڑھا کہ حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانہ خلافت کو خلافت راشدہ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، اتنا اونچا مقام ان کا. اور دونوں طرف سے بادشاہوں کا خاندان تھا، ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے بھی. جب خلیفہ بنے تو بالکل تاریک الدنیا ہو گئے، ورنہ جب تک وہ خلیفہ نہیں بنے تھے تو ان کے کپڑا، ان کی خوشبوئیں نوجوانوں کا آئیڈیل ہوتی تھی. جو بچے کہتے، لوگ کہتے تھے جو حضرت عمر ابن عبد العزیز پہنیں گے وہ ہم پہنیں گے، جو خوشبو وہ لگاتے ہم لگائیں گے. لیکن جب خلیفہ بنے ایسے تاریک دنیا ہوئے، ایسی دنیا کو چھوڑا کہ بس مسلمانوں کے کاموں پہ لگ گئے، اور مالی طور پر بس ان کے پاس وہی کچھ ہوتا تھا جو ان کو بیت المال سے ملتا تھا. ایک مرتبہ عید کا اجتماع تھا. اب شاہی خاندان سب لوگ ماشاءاللہ ایک سے ایک کپڑے، جوتے، نت نئی چیزیں پہن کر اس اجتماع میں، خاندانی اجتماع میں شریک ہوئے. اس سال حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا کہ مالی طور پر اتنے کمزور تھے کہ اپنے لیے عید کے موقع پر بچوں کے کپڑے اور جوتے نہیں بنا سکے تھے. تو جب یہ اجتماع میں پہنچے تو دیکھا کہ پورا خاندان ہے، اور نت نئے بچے، جیسے عید پر نت نئی کپڑے، جوتے، نئی نئی چیزوں ہاتھوں میں ہوتی ہیں، اس طرح پورا خاندان جمع تھا. تو ان کے دل پہ اثر ہوا کہ میں تو اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں بنا سکا اس سال، اتنی گنجائش ہی نہیں تھی. خیر اجتماع سے فارغ ہو کے واپس آ گئے. اپنے بچوں کو واپس آ کر کہا کہ بچوں مجھے معاف کر دینا، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکا اس عید پہ. تو بچے بھی، تربیت کس کی تھی؟ اپنے بڑوں کی تھی، اپنے والدین کی تھی. تو بچوں نے بھی ایسا جواب دیا جو ہمارے لیے آب زر سے لکھنے کے قابل ہے. بچوں نے کہا کہ ابا ہمیں اس بات پر فخر ہے، ہمیں کوئی غم نہیں ہے آپ نے ہمارے لیے کپڑے نہیں بنائے، ہمیں فخر اس بات کے اوپر ہے کہ ہماری وجہ سے آپ آخرت کی کسی مصیبت میں مبتلا نہیں ہوئے. یعنی کوئی اور دھندا اختیار کرتے تو ہمیں ایسے کپڑوں کی کوئی ضرورت نہیں. جب تربیت ہوتی ہے انسان کی تو یہ ہوتا ہے. آج ہمارا فرض یہ، ہم اپنے بچوں کی تربیت سے غافل ہیں. ہم اسکولوں میں چھوڑ کر فارغ ہو گئے کہ ہمارے بچے کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں پڑھ رہے. اس کی بالکل فکر نہیں ہے کہ قرآن کریم بنیادی چیز قرآن پاک کی تعلیم ہے، جس کے بغیر ہماری اور آپ کی نمازیں بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی. لازمی ہے قرآن کریم کی تعلیم، اس سے ہم غافل.
ایک قاری صاحب مقرر کر دیے، اس نے جیسا تیسا پڑھایا، وہ بھی پڑھایا کہ نہیں پڑھایا، فارغ ہو گئے، اور کوئی دینی تربیت بچوں کی نہیں۔ نتیجہ یہ کہ بچے اسی ماحول میں پلتے بڑھتے اوپر پہنچ گئے، اور اپنے اسلاف کی، اپنے دین کی، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اللہ کی تعلیمات سے بالکل خالی اور یکسر ہے۔ اور ہم امید یہ لگا کر بیٹھے کہ ہمارے بچے بڑے بن جائیں گے۔ یہ ماں باپ کا فریضہ ہے، یہ گھر والوں کا فریضہ ہے کہ اپنے بچوں کو صرف تعلیم نہ دیں بلکہ ان کی اخلاقی تربیت کریں۔ جھوٹ جو معاشرے کا بہت بنیادی حصہ ہے، عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے بعد جو اخلاقیات ہیں، معاشرت ہے اور معاملات ہیں، اس معاملے میں ہمارا معاشرہ بالکل تہی دامن ہے، خالی ہے۔ نہ رہنے سہنے کے طریقے ہیں، کسی کو عہدہ مل جائے تو فرعونیت آ جاتی ہے، کسی کے پاس مال آ گیا تو وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میرے جیسا کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے، کرپشن ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، وعدہ خلافی ہے، یہ معاشرے کے جرائم ہیں ہمارے یہاں۔ اگر آپ ان جرائم کے پیچھے جھانک کر دیکھیں تو آپ کو جڑ میں جو بات نظر آئے گی وہ یہ آئے گی کہ اس معاملے میں ہم نے اپنی اولادوں کی، اپنی نسلوں کی تربیت ہی نہیں کی، نہ گھروں میں کی، نہ اپنے اسکولوں میں، دفاتر میں۔ نتیجہ آپ کے سامنے۔ یہ فریضہ ماں باپ کا ہے، یہ فریضہ گھر کا ہے کہ اپنے بچوں کو ہم یہ سکھائیں، اپنے بچوں کو تعلیم دیں۔ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ ہمیشہ اپنے گھر میں کوئی نہ کوئی دینی تعلیم کا سلسلہ ایسا رکھنا چاہیے کہ بچوں کے کان میں اللہ اور اس کے رسول کی بات سنتے رہنے چاہیے، یا اپنے گھر والوں کو کسی نہ کسی ہفتہ واری درس میں لے کر آئے۔ اجتماعات ہوتے ہیں، درس قرآن ہوتے ہیں، اصلاحی مجالس ہوتی ہیں علماء اور بزرگوں کی، ان سے وابستہ کریں تاکہ اخلاقی تربیت ہماری ہو۔ یہ ہمارے معاشرے کا سب سے بنیادی حصہ۔ اگر یہ بنیادی حصہ نہیں ہوگا تو جہاں ان بچوں کا نقصان ہے وہاں نقصان ماں باپ کا اپنا بھی ہے کہ وہ کون سی نسل چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔